ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھدے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو میں جدا، مجھ پہ ہے تشے نہ لبی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی ہے کیا سکینہ سے کہوں، اے میرے دل کے سکون، ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں، تو میرے پاس نہیں، رسی شانوں میں بندھی، سنایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی جب چلی شہ پہ چھری، اے میرے شیر جری، ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی، ہائے کٹ گیا شیخ کا گلا، ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضرب پہ دی، سنایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی یا حسین
अमल हैया अला खैर अमल हैया अला खैर अमल हुसैन वालों सुनो 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 हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ो सलवात सुनी जाते मुसलीम से की जाते बहुत बुलंद सलवात माली बीन त्वरीन मासूमीन वाला नदुल्लाहि अला वदाई मजमईन अला यौमिद्दीन। सलवातों से की जाते या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सलवातो सय्यिदी ज़ाते क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन बेशमली आबादी का कलाम देना लगा करेंदा भी क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन चिरागे नवे बशर के तारे हैं हुसैन और एक इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। एक सलवात पढ़ो सही ज़ात पे इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। सलवातो सही ज़ात पे भाई मौलाना साहब आ गए पर्सन शहादत न पढ़नी है तो एक नमाती कैफियत सारी खिदमत पेश करना अगर समझ में आई तो एक बंदी काफ़ी कि शहादत इमाम हुसैन तो बाद शहर की बड़ी मेहनत कावश अगर तय इसे गौर कीता बंद काफ़ी पढ़दा पिया लगी कुरान दिया 17 भाई शहर की मेहनत काविश भी लगिया कुरान दिया 17 रसियां पाइया होया शम्स गरू शराफत दा यकूब
قرآن لگیا قرآن دیا 17 کو جدا زینب رسیاں پائیاں ہویا شمس غرو ہویا شمس غرو وہ شرابت لاؤ یک بار سے آیاں چھائیاں اگلے لفظ سمجھنے بھائی وعدہ کے نجر رسالت امت کلوں سڑی کون سی جات دیائیاں غلط کرنا ہوگی کہ نجر رسالت امت کلوں سڑی کون سی جات دیائیاں وعدہ ہاتھ مک گئی سین دی غربت دی جدا ہاتھ کڑھیا بھر جان لفظ نہیں سمجھا ہاتھ مک گئی سین نے غربت دی جدا ہاتھ کڑھیا بھر جان بڑا کردہ بھائی لگی اب قرآن لفظین بھائی لگی اب قرآن لگیا 17 کو جدا زینب رسیاں پائیاں ہویا شمس غرو ہویا شمس غرو شرابت دا یک بار سے آیاں چھائیاں وعدہ کے نجر رسالت امت کلوں سڑی کھول سی جات دیائیاں ہاتھ مک گئی سین ہاتھ مک گئی سین دی غربت دی جدا ہاتھ کڑھیا بھر جائیاں غربت اس کرنا بھائی آج دے اس موضوع یا وقت آئی بھائی پڑھ دائیو بیانی لے گیا آخر اے وہ بندے جس بندے عموماً مشاہ حسن ہو گئے لیکن نہیں مولانا صاحب کو سن کے بجائے بہترین پڑھا لے میں ایک اشارہ دے انہیں پڑھتا بیانی لے گیا آخر دانی دا تلے خنجر نماز پڑھی گئی سمجھنا بھائی جائے چادر کا نگران غازی والے ناد لہی گئی غلط کرتا ہوں بھائی لے گیا آخر دائی دا تلے خنجر نماز پڑھی گئی جائے چادر دا نگران غازی والے ناد لہی گئی ودی سارا لاشاں نفیت میں جنے بھائی دی سارا لاشاں پیو جائیاں ایک لاش چاوڑ دی گئی جنا والا یہ ہاں کانا لبمی شام قریب آیا غلط کرتا بھائی ایک وہ مسائب ہے اس بند مشہور ختم میں تھیندیاں نٹھیاں لیکن نہیں مولانا صاحب کو لازمی سننا ہے سنجیدن حضرات اپنے جذبات کے قابو رکھنا ہے پڑھتا بیان دی لے گیا غیر دائی دا تو پھیڑی لے دیا کھڑی پھرا کس گئے امت کی لکھایا بن گئی پڑھتا بیان دی لے گیا آخر دائی دا تلے خنجر نماز پڑھی گئی جے چادر دا نگران
جدا والا یہ آج کانا رسومی تم شام غریباں ایک آخری بند پڑھنا کٹے چھڑے نام بھئی او آنے اسلام دی مایا نال حکومت جدا بند وچ قائم تھئی زور دے ویلے کیوں ٹائم دی زور دے ویلے تاج پوشیدہ بی بی در کنڈے دی رہی ہے کئی وزنی پھول کئی وزنی پھول آشمت کو آئے جھک کر درشان دی گئی ہے جدا تیروی ذرا وہ ادا تھی گئی زینب شام تو پئی بس بھی یہ کافی ہے میں پڑھوں یہی وقت تھا کربلا میں جب غریب کے زخموں میں زخم تھے تیروں میں تیر تھے میں نے مولا میں زینب کے خیمے کے دروازے پر یا زینب و یا یا سکینت و یا فضت و جاریت و ابنی علیہ کتنا بنی علی کی بیٹی باہر رہی علماء پڑھتے ہیں رو کے کہتی ہیں حسین خیمے کے اندر کیوں نہیں فرماتے زینب میرے زخموں میں زخم ہے میرے دینوں میں مجھے ڈر ہے میری حالت دیکھ کر تیرا کوئی پردہ مر نہ جائے بہت بڑا زخمی کا لفظ ہے علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین گھبرا نہیں پچھلی رات تو نے اپنی فوج تیار کی زینب نے اپنی دن کی مولا حسین کی اپنے پرداداروں کے ساتھ 3 ملاقاتیں پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب زینب بہن کو فرمایا زینب میری 2 وصیتیں پہلی وصیت میری سکینہ کا خیال رکھنا یا بقیت اللہ دوسری وصیت آج تک میں اور تو نے نماز تہجد مل کر پڑھی تھی کل 11 محرم تو اکیلی نماز تہجد کے لیے اٹھے گی جب اکیلی اٹھے نا نماز تہجد کے لیے 11 محرم فرمائے لا تنسینی فی صلاۃ اللیل اپنی نماز تہجد میں مجھے حسین کو یاد رکھنا پھر بلایا دوسری ملاقات حوصلے کے ساتھ سننا ہے دوسری ملاقات آپ جب تھک جائیں گے میں ایک دم چھوڑ کے چلا جاؤں گا آپ جانتے ہیں میں نے مسائل کو لمبا کرنا نہیں کرتا اگر مجمع کی کیفیت نہ رہ جائے لیکن یہ یاد رکھنا یہ اس عزا خانے کی آخری پرسہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا کون نہیں جن کی بیٹیاں جوان ذرا سان اٹھا فاطمہ کبریٰ کو بلایا فاطمہ بیٹا میرے قریب اس وقت علی کی بیٹیوں کی سروں پر چادریں تھیں ایسے چادر کی ہوئی تھی میں سر پر پھر غریب نے ایک سرہ پاٹ دیا پٹی بنائی پٹی بنا کر نہ مولا نے بیٹی کی چادر کی پر باندھنا شروع کر دیا حسین پٹی باندھتے جا رہے ہیں فاطمہ کبریٰ روتی جا رہی ہے غریب پٹی باندھتے جا رہے ہیں بیٹی روتی جا رہی ہے جب حسین پٹی باندھ چکے نا اللہ اکبر علماء
بابا فرماتے اس وقت فرمایا بابا یہ پٹی نہ پردے کے واجبات میں شامل ہے نہ پردے کے مستحبات میں شامل ہے، اور خالق تیری بیٹی اور بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ بابا پٹی کس لیے باندھی؟ میرا لال کبھی کبھی کسی انسان کو دوڑنا پڑ جاتا ہے، فرمایا جب مرد دوڑتا ہے اس کا امامہ گر جاتا ہے، جب پردہ دار دوڑتی ہے اس کے سر کی چادر گرتی ہے۔ میں شام غریبہ کا وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب تو اپنا برقع بچانے کے لیے گھوڑے سوار کے آگے آگے دوڑے گی، میرا دل چاہتا ہے یا اللہ، جب تک ظالم تو تک نہیں پہنچتا نا میرے لال تیرے پردہ سلامت۔ تیسری ملاقات، بے شک سانس نکال دیں، جب آپ تھک جائیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ تیسری ملاقات اپنی 4 سال کی سکینہ سے، جب بی بی نے حالت دیکھی نا اپنے بابا کی، زخموں میں زخم، تیروں میں تیر، ابرو کٹے ہوئے، یا اللہ سارا بابا زخمی، پرانی پوشاک اس کو جگہ جگہ سے تار کر دیے۔ فرمایا ابتا استسلمت للموت، بابا موت کی پکی تیاری کر لی ہے۔ مولا سید نے پھر اپنا نوع خود پڑھا، یا زارا یا زارا، فرمایا یا بنیا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، جس کا عباس مارا جائے، اکبر مارا جائے، اور محمد قاسم مارا جائے، جس کے بچوں کی پوری صف ختم ہو جائے، نہ کوئی مددگار رہ جائے، مہمان مارے جائے، جس کا کوئی نہ رہ جائے، وہ موت کی تیاری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک سوال کیا، حق بنتا تھا، بی بی پوچھتی بابا تو اکیلا ہے، اس لکھو دک سینا میں تجھے غسل کون دے گا؟ بابا تجھے کفن کون پہنے گا؟ نہیں پوچھا۔ نہ سکینہ نے یہ پوچھا بابا تجھے غسل کون دے گا، نہ یہ پوچھا کفن کون پہنائے گا، کچھ نہیں پوچھا۔ ایک سوال کیا، ایک جملہ کہا بابا اگر خود شہید ہونے جا رہے ہیں نا تو ردنا الى حرم جدنا، رو کے کہا بابا پھر اپنی بہنوں کو وطن مدینہ واپس بھیج۔ بابا عراق کے ڈاکو کو جا، تیری پردہ دار بہنیں کو جا، غریب کے حق نہیں تھی سامت کے باطل کے، فرمایا یا بنیا لا ترک القدال نام، اگر زینب کی چادر کے بغیر دین بچ سکتا میں زینب کو کبھی کربلا لے کرنا۔ یا بقیت اللہ آجرک اللہ فی مصیبت جدک الحسین علیہ السلام۔ غریب آیا زلجنہ کے پاس 3 مقامات پر اپنے جوانوں کو یاد کیا، بے شک سانس نکال لو جو تھک جائے وہ جا بھی سکتے ہیں۔ 3 مقامات پر سب سے پہلا مقام جب زلجنہ کے پاس آیا، روایت کرتے نظر یمیناً و شمالا، غریب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، مولا دائیں بائیں کیوں دیکھا؟ جواب دیتے پڑھنے والا پہلے جب بھی زلجنہ کے پاس آتا نا کہیں سے اکبر آ جاتا بابا میں سوال، کہیں سے قاسم آ جاتا مولا یتیم حضرت، کہیں سے عباس آ جاتا مولا غلام حضرت، اتنا غریب ہو گیا سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ اور سانس نکالا، دوسری دفعہ کب یاد کیا، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی، اس مقام پر آگے جب لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں کیا کیا پڑا ہوا تھا، اکبر کی جوانی، قاسم کی نوجوانی، اللہ اکبر، علی اصغر کی کم سنی، اللہ اکبر، لاشوں کا ڈھیر کے پاس علماء پڑھتے اور یقین پڑھتے، لاشوں کے ڈھیر کے پاس حسین ایسے کھڑے ہو گئے جیسے باغبان اپنے اجڑے ہوئے باغ کے
کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے. 2 دفعہ یاد کیا جوانوں کو. پہلے ذرا سننا ہو سکے قصہ. پہلے نام لیا ایک شہید کا, اور میرا دل کہتا ہے جیسے جیسے حسین نام لے رہی تھی نا, کوئی لاش دریا فرات پہ تڑپتی ہوگی, کوئی لاش کنڈے شہداء میں تڑپتی. اینا زہیر, کدھر گیا میرا زہیر؟ اینا مسلم ابن عوسجہ, اینا مریر, کدھر گیا میرا مریر؟ اینا علی اکبر, کدھر ہے میری آنکھوں کا نور علی اکبر؟ اینا اخی ابو الفضل اللباد, کدھر ہے میری کمر کا زور؟ مولا حسین کا دل نہیں بھرا. پھر تیسرا موقع ہے جب غریب نے جوانوں کو یاد کیا, نام لے کر نے پھر ایک شعر پڑھا عربی زبان کا, جس کو بینڈ کہتے ہو نا, بڑا زبردست بینڈ کیا. فرمایا ابطال الصفا, نام لیا جب آپ کو نہیں جب آئے نا, فرمایا ابطال الصفا, او میرے باوفا ساتھیو, یا فرسان الہجا, او میرے پیارے شاہ سوارو, مالی انادی کو بلا تجیبون, وہ کہہ گیا میں بلاتا ہوں میرا جواب نہیں دیتا. کتنی میٹھی نیند آ گئی, میٹھی نیند آ گئی. اب حالت مودت و قومان امامکم, یہ مجھ سے محبت کم ہو گئی ہے. پھر نہیں, تم بڑے وفادار ہو, تمہاری بابتی اپنے مقام پر باقی ہے, لیکن تم اس مقام پر چلے گئے جس مقام پر جانے والا کبھی واپس نہیں آیا. میں کو مولا حسین نام لیا شہداء کا, پھر ان کو اتباعی یاد کیا. مولا کیوں یاد کیے شہیدوں کو؟ پیاس لگی ہے اس لیے عباس یاد آئے, زخموں کی بہتات اس لیے اکبر یاد آئے. جواب دیں گے پڑھنے والا, نہ پانی کی خواہش, نہ زندگی کی تمنا, نہ زخموں کے ٹھیک ہونے کی امید. زندگی کی تمنا ختم ہوگی, جوان کے منہ پہ منہ رکھ کے کہہ دیا تھا نہ دنیا بعدک اللفا. اکبر جب تجھ جیسے جوان مر جاتے ہیں, باپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مولا زندہ رہنا نہیں چاہتا, پانی پینا نہیں چاہتا, زخم ٹھیک ہونے کی امید کوئی نہیں ہے. مولا پھر جوانوں کو کیوں یاد کرتا ہے؟ ذرا جملہ سننے جو ماتمی مزاج بندے بیٹھے ہو. فرمایا قوموا الصلاۃ, اٹھو غیرت مندو, میں پانی پینے کے لیے نہیں بلاتا. مولا کیوں بلاتے ہیں؟ فرمایا ذوبوا عن حرم رسول اللہ, اٹھو میری زینب کا پردہ بچاؤ. تھوڑی دیر کے بعد میرے زینے ذوالجلال کو چھوڑ دینے, کوئی زیادہ میری سکینہ کے در چھینے گا, کوئی میری زینب کے در. یا فاطمہ توفیسی, بیوی مجھے ہمت دے, میں چند سطرے پڑھ لوں. مومنوں کے دل میں ارمان رہ جائے گا, اگر میں چھوڑ جاؤں گا ارمان رہ جائے گا. اللہ اکبر. مولا حسین اب ایک جملہ اور پڑھتا ہوں, ایک حوصلہ کر کے ذرا میری بات سمجھنا. علامہ سید محمد یار شاہ صاحب پر ہوں, کوئی بڑا جملہ پڑھتے ہوتے, میں نے وہ پڑھا ہے کافی دنوں سے پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہوتے تھے کربلا میں کسی شہید کی روانگی پر علی کی بیٹیوں نے ماتم نہیں کیا, لاشا واپس آئے پھر ماتم ہوا. عباس جیسے دلاور کی روانگی پر ماتم نہیں ہوا, علم خالی آیا خیموں میں پھر ماتم ہوا. قاسم کی روانگی پر ماتم نہیں ہوا, لاشا خیموں میں آیا پھر ماتم ہوا. لیکن فرماتے تھے 2 شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کی روانگی پر پرداداروں نے اتنا ماتم کیا, لگتا تھا جوان نہیں جا رہے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں, جوان نہیں جا رہے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں. اب میں شہید مطاری کو یاد کروں گا. شہید مطاری کہتے ہیں, یہ جملہ قبلہ یار شاہ صاحب کا رکھنا ہے ذہن میں. اب میں شہید مطاری کی روح کو ذرا یاد کرتا ہوں. شہید مطاری نے اپنی کتاب میں لکھا کربلا میں 2 طرح کی زینب ہے, ایک آخری الوداع سے پہلے, ایک آخری الوداع کے بعد. کہا یہ 2 زینب بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. جو آخری وداع سے پہلے والی زینب ہے نا, اب ذرا پہلے اس کی جھلک دیکھ لے. آپ جانتے ہو نا جب جنازہ اٹھتا ہے نا, پردادار بیویاں گھر کے آخری دروازے تک جنازے کے پیچھے جاتی ہے. جب دروازہ آتا ہے نا اور مرد جنازہ لے کر گلی میں جاتے ہیں نا, پرداداروں کے قدم رک جاتے ہیں لیکن جگر پھٹ جاتے ہیں.
اس وقت پہلے اپنے روٹ پہ پہنچ جاتے. جب حسین کا پہلا قدم آیا نا خیموں سے باہر, پیچھے کورا میں ماتم بپا تھا. کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ, کوئی بی بی کہتی واہ علیہ, کوئی بی بی کہتی واہ فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. فائد علی کی بیٹی زینب ہے. شہید مطاری کہتے ہیں جس کے رونے کی کوئی آواز نہیں آئی. جب مولا حسین نے مڑ کر دیکھا نا, باقی بیویاں رو رہی تھی, لیکن زینب لاش کھا کے زمین پہ گر پڑی. زینب میرا سجاد بیمار ہے, تو کا فلسفلار ہے. زینب اگر تو حوصلہ ہار جائے گی, میرے سجاد کو کون بچائے گا؟ شام غریبہ میرے بکھرے ہوئے بچے کون اکٹھے کرے گا؟ زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں کون جا کر بتائے گا؟ حسین باغی نہیں تھا, نمازی تھا. شہید مطاری کہتا ہے جب مولا نے فرق نے زینب تیرے کام بڑے زیادہ, حوصلہ کر. پھر کربلا نے ایک اور زینب دیکھی. اب میرے جملہ سمجھنے جو مربی مزاج بندہ بیٹھے, جب گھر میں جنازے ہوتے ہیں نا, عورتیں بھی ہوش ہوتی ہیں, مرد تسلیاں دیتے ہیں. لیکن آگے 11 محرم کا دن, پتھروں کا ڈھیر, سید سجاد کی بڑی نگاہ اپنے بابا کی لاش پر. سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آگی. زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا. اللہ جانتا ہے بھتیجے کے سامنے آ کر کہتی ہے یا بقیت الماضی, سجاد حوصلہ کر, میں نے 72 میں سے ایک مشکل سے بچایا. کتنے سید بیٹھے ہو, علی کی بیٹی کا شکریہ ادا کیا کرو. سادات موسن اسلام یا بقیت الماضی مالی رکھت جودو بنفس. سجاد اگر تو جان دے دے گا, ان پھوپیوں کا آسرا کون بنے گا؟ سجاد میں نے 72 میں سے ایک مشکل سے بچایا, اور اللہ جاتے بچایا, بالکل بچایا. شام جریبہ جب مولا سجاد کا تعارف ہوا نا, یہ کون ہے بیمار, اور شمر نے کہا کہ نسل حسین ختم کر دو. علی کی بیٹی نے اپنا گلہ رکھا سجاد کے گلے پر, اور میں پہلے مجھے مار پھر میرے سجاد کو. اللہ اکبر. مولا حسین چلے گئے, میں تنگ نہ کروں زیادہ آپ کو. مولا حسین چلے گئے, ہر طرف سے مارو مارو کی آواز آئی. میں پھر شہید مطاری کو یاد کروں گا. شہید مطاری نے ایک بڑا کمال جملہ لکھا ہے. شہید مطاری کہتے ہیں بھائی نہ مارو مارو کی آواز. علی کی بیٹی نے وہ کام کیا جو ہر عورت اس وقت کرتی ہے جب اس کا بس کوئی نہیں چلتا. اکیلا بیٹا بھائی مارا جا رہا, مارنے حملہ آور زیادہ ہونا, پھر عرب عورت پتہ کیا کرتی ہے, اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے. بازار میں اگر لوگوں کی منتیں کرنا شروع کر دے, لوگوں پچھلے چوک پہ میرا بھائی مارا جا رہا ہے, تمہیں اللہ کا واسطہ مارنے والے زیادہ ہے, مجھے میرا بھائی بچا دو. شہید مطاری کہتے ہیں آسمان تو گرا کیوں نہیں ہے, زمین تو پھٹی کیوں نہیں ہے. جب زینب نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے, تمہارے ساتھ کے لشکر کی طرف چلی, فرمایا یبنا سعد اتقتل و یقتل ابا عبداللہ, اور سعد کا بیٹا تیرے سامنے میری اماں کی جھولی برباد. سلام پڑھنے لگا. میں ماتمیوں کو عرض کروں گا, خدا رہا میں اشارہ کروں تو پھر ماتم شروع کر دے گا, ٹھیک ہے؟ چونکہ میری شاہ جی نے کہا ہے زندگی کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے, آپ کا ماحول بھی اچھا بنا ہوا ہے, مجھے نام بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن یہ ماحول زندگی میں کبھی کبھی بنتے ہیں. تو حیف ہوگا. ایت المداری فرماتے ہیں کہ
خیام کے باہر ایک بڑی کنات تھی، ایک بڑی کنات تھی خیام کے باہر. اللہ اکبر. کہتے ہیں ابھی مولا کا گھوڑا اس خیام کے اس ایریے میں تھا نا، پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلن یبن زہرا، وہ میرا ماں جائے جلدی نہ کر. مڑ کر دیکھا علی کی بیٹی زینب، اماں جائی میں آپ کو ملا وصیتیں کر دی. فرمایا حسین مجھے اماں بطول کی وصیت یاد رکھے. مجھے ماں بطول نے کہا تھا جب حسین پرانی پوشاک مانگے گا نا تیری اور حسین کی آخری ملاقات ہوگی. میں اس وقت کربلا میں موجود نہیں ہوں گی. بتائے زینب میری طرف سے ایک کام کرنا، میری وصیت پہ عمل کرنا. بہن کیسی وصیت؟ فرمایا ذرا اپنی قمیض کے بٹن کھول. غریب نے قمیض کے بٹن کھولے. جانتے ہیں اس مقام پر بوسے دینا شروع کر دیے. حسین کی اماں بطول کا بوسا، حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کا بوسا، یہ بابا علی مرتضیٰ کا بوسا. جب علی کی بیٹی بوسے دے چکی نا، آیت اللہ حسین مداری فرماتے ہیں اس وقت فرمایا زینب مجھے بھی اپنی اماں کی وصیت پہ عمل کرنے تھے. بھیا کیسی وصیت؟ فرمایا ذرا کسلیوں سے کپڑا ہٹا. زینب نے کپڑا پیچھے کیا. فرمایا کہ اماں بطول کا بوسا، انہی ہاتھوں میں تھوڑی دیر کے بعد رسیاں پہنے. ایک جملے کی اجازت اس کے بعد میں سلام پڑھوں. علماء فرماتے اتنا ظلم کیا گیا، غریب کی ذل ذوالجناح پر حالت عجیب تھی. تر شاخ کی طرح کبھی دائیں جھک جاتا، کبھی بائیں جھک جاتے. میں ختم کر رہا ہوں. ایک ایسا وقت آ گیا، ایک ایسا آپ نے خود کہہ پورا مضمون سنانا ہے. ایک ایسا وقت آ گیا جب حسین زین ذوالجناح پہ سمجھ نہ سکے. غریب نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین کو چھوڑا. آپ کی یاد ہے نا آپ کا یہ عشرہ امام زمان کے نام سے شروع ہوا تھا. آج اس میں آخری مسائل بھی امام زمان کے نام سے. امام زمان نے اپنے جد کا نوحہ پڑھا زیارت ناہیہ میں. میں وہ پڑھوں گا لیکن آپ پہلے ایک آخری سلام کر لیں سردا خانے کا. السلام اللہ اکبر. غریب نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین کو چھوڑا. تیرے 12ویں امام نے اپنے دادا کا نوحہ پڑھا. فرماتے میرا دادا تو کتنا لجپال ہے. حبشی غلام جون گرا تو نے جون کا لاشا اٹھایا، اور کا لاشا اٹھایا، اور کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. فرماتے جوانوں کے لاشے اٹھانے والا، غلاموں کے لاشے اٹھانے والا. جب تو نے ذوالجناح کی زین کو چھوڑا کس نے جا کر حسین کا لاشا اٹھایا؟ فرماتے کوئی نہیں تھا حسین کا لاشا اٹھانے والا. پھر کس نے غریب کا لاشا اٹھایا؟ امام زمان کے جملے ہیں السلام علی میرا اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا تیر، جس کا لاشا تیروں نے اٹھایا. اللہ جاتے امام زمان کے جملے یہ بتاتے ہیں، امام زمان کے جملے یہ بتاتے ہیں اتنی تیروں کی بارش تھی. غریب کافی دیر تک نظیر پہ تھا، نظرین پر. اللہ اکبر. آپ کی برداشت ختم ہو رہی ہے. صرف مجھے 2 جملے پڑھنے کی اجازت دے دیجیے. میں ساری شہادت نہیں پڑھ سکتا، شاید آپ کے جوانوں سے برداشت نہیں ہو رہی. میں ساری شہادت نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. میں لیکن 2 جملے کی اجازت دینا. میں جملے پہ ماتم کا اشارہ کر دوں، میں نہیں پڑھ سکتا ساری شہادت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین کی تیروں کی معراج ختم ہو گئی لیکن حالت عجیب ہے. میرے مولود کے دکھ
یاد نہ اٹھا ان مدنی جوانوں کی حفاظت فرما پروردگار تجھے اس وقت کا واسطہ جب فوج میں اختلاف ہو گیا کوئی کہتے ہیں حسین مارا گیا کوئی کہتے ہیں غریب زندہ ہے جب اختلاف بڑھ گیا اللہ اکبر شمر آگے بڑھا کہتے ہیں حسین کی خاندانی غیرت کو جانتا ہوں میں کیسا کام کروں گا زندہ ہوا ضرور جواب دے گا ظالم کیا کرنا چاہتا ہے ظالم کہتے ہیں آگ لے آؤ آگ کے کیا کرے گا کہتے ہیں زینب کا خیمہ جل میرا بھائی زینب کے خیمے کے جلنے کا نام آیا پیشہ غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی میرے مولا نے گولیوں کا سہارا دیا ظالموں کی زینب سیاہ کپڑے سیاہ چادر حسینی کی نشانی ہے زباں پر نوح خانوں کے لٹے گھر کی کہانی ہے کسی قیمت پہ اس گھر سے وفاداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے علمدار حسینی سے آزاداروں کا وعدہ ہے ہوا جتنی مخالف ہو مگر اپنا ارادہ ہے یہ بازو کٹ بھی جائیں تو علمداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے آزاداری نہ چھوڑیں گے ہم آنے والی نسلوں کو یہی باتیں بتائیں گے جو ہیں آغوش مادر میں انہیں ماتم سکھائیں گے عقیدے کی زمینوں پر شجر کاری نہ چھوڑیں گے